اور اے پتھریہ کے زندہ غیور مسلمانوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم آپ پتھریہ کی سرزمین پر بیٹھ کر حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور مدینہ شریف سے سماعت فرماتے ہیں ہم سبوں کی آواز۔ بولیں سبحان اللہ۔ عرب کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ بے شک اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، لیکن آج کچھ لوگ ملے کہتے ہیں کہ نبی کو پاور نہیں ہے معاذ اللہ، نبی کو کچھ اختیار نہیں ہے معاذ اللہ، مگر ان ملاؤں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرے نبی کا پاور کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں اے لوگوں، میرا نبی وہ نبی ہے کہ اگر مکہ شریف میں کھڑے ہو کر، اگر پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اگر اپنی انگلی کو اٹھا دے تو میرے نبی کی انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند دو ٹکڑا ہو جائے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں، تو کہتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں تجھے بتاتا ہوں اگر حضور انگلی کا اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، اگر میرے نبی اشارہ فرما دے تو پیڑ اپنی جگہ سے حضور کی بارگاہ میں آ جائے اور یہ کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ میرے حضور کا پاور دیکھے پاور، ارے میرے نبی اگر اشارہ فرما دے تو ابو جہل کی بند مٹھی میں بے جان کنکری کلمہ پڑھ لے، اگر میرے نبی اشارہ فرما دے، اگر میرے نبی اپنا تھوک شریف یعنی لعاب دہن کو حضرت عبداللہ ابن عتیق کی ہڈی پر یعنی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگا دے تو آپ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے، اگر میرے نبی کا لعاب پاک اگر کسی خاری کنویں میں پڑ جائے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار میرے امام فرماتے ہیں ہمیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ اب میرے امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے، اور میرے حضور کا ذکر کوئی نہیں مٹا سکتا، قیامت تک میرے آقا کا ذکر رہے گا۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، حضور سے چلنے والے آتے رہیں گے لیکن حضور کی شان کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اور یاروں خدا کی قسم میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے، اگر حضور نہ آتے تو ہمیں کھانے کا طریقہ کون بتاتا، حضور نہ آتے تو ہمیں پینے کا طریقہ کون بتاتا، حضور نہ آتے تو ہمیں چلنے کا طریقہ کون بتاتا، حضور نہ آتے تو ہمیں لیٹنے کا طریقہ کون بتاتا۔ خدا کی قسم حضور آئے تو ہمیں کھانے کا طریقہ معلوم ہو گیا، حضور آئے تو ہمیں لیٹنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، حضور آئے تو ہمیں چلنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، حضور آئے تو ہمیں بات کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، حضور آئے تو اے لوگوں حضور آئے تو ہمیں ماں باپ کا ادب کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ یاروں میرے نبی کے دنیا میں ظاہری دنیا میں آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے لوگ، جب میرے نبی آئے تو ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں بیٹیاں زندہ گاڑنے کی چیز نہیں ہے، ارے بیٹیاں تو سینے سے لگانے کی چیز ہوتی۔ اور میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ نبی میرے امام فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، اور میرے نبی کو اللہ نے پاورفل نبی بنایا، پاورفل نبی بنایا ہے۔ اور میرے نبی کا پاور دیکھنا ہے، اگر میرے حضور جس چیز کو کہہ دے چاہے تو حرام کو حلال کر دے اور حلال کو حرام کر دے، یہ صاحب شریعت میرے آقا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک مسئلہ آپ یہ بتائیں، حضور کا پاور دیکھیں، پاور سبحان اللہ۔ مسئلہ آپ یہ بتائیں کہ ایک لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہو،
تو قاضی لڑکی کو قبول کرواتا ہے، تب جا کے بعد میں لڑکا قبول کرتا ہے۔ اگر لڑکی قبول نہ کرے تو شادی نہیں ہوگی، لڑکی قبول نہ کرے تو شادی نہیں ہو سکتی۔ اے ہے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آہا نبی کا پاور دیکھیں، حضور کی بارگاہ میں آپ کے غلام ہیں جن کا نام حضرت زید بن حارثہ ہے، اور واقعہ تو بہت لمبا ہے لیکن شارٹ کٹ میں سنیں۔ حضرت زید بن حارثہ یہ حضور کے غلام ہیں، لیکن یہ حضور کے پاس بکتے ہوئے آئے۔ آپ کے والد کو کسی نے قافلے میں لوٹا، یعنی ڈاکوؤں نے لوٹا، پھر آپ حضرت حارثہ یعنی حضرت زید بن حارثہ جو والد تھے ان کے ساتھ یہ تھے حضرت زید، ڈاکوؤں نے لوٹ کر بیچ دیا۔ پھر بکتے حضور کی بارگاہ میں حضرت زید آ گئے، لیکن جب حضرت زید آئے حضور کی بارگاہ میں رہتے رہے، حضور نے اپنا غلام بنا لیا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور کی محبت حضرت زید کے دل میں بس گئی، جب بسی تو بعد میں کسی نے بتایا کہ آپ کے لڑکے حضرت زید محمد بن عبداللہ کے پاس میں ہیں۔ تو آپ کا والد ملک شام سے آیا، بہت سارا مال لے کر آیا اور کہنے لگا حضور جو زید ہے نا وہ میرا بیٹا ہے۔ پوری کہانی بتائی، پوری داستان بتائی کہ یہ میرا بیٹا، اس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، آپ کے پاس بکتے آیا۔ حضور اسے آپ واپس کر دیں، میرے پاس واپس کر دیں مجھ کو، میرے بیٹے کو، اور آپ کو جتنا مال چاہیے آپ لے لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مال کی ضرورت نہیں ہے، اگر زید جانا چاہتا ہے تو خوشی سے، لیکن میری شرط یہی ہے کہ اگر زید خوشی سے جائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں زبردستی بھیج نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ والد نے منظور کر لیا، حضرت زید بن حارثہ یعنی جو حارثہ تھے آپ نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ کئی دن کے بچھڑے تھے۔ جب حضرت زید گھر کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرا باپ، میرا والد سامنے کھڑا ہوا ہے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ حضرت زید رونے لگے، کہنے لگے آقا میں اپنے والد کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد روتے ہوئے گھر کو واپس چلے گئے، لیکن حضرت زید آگے زندگی بڑھتی رہی۔ ایک دن آیا کہ آپ جوان ہو گئے، آپ حد بلوغت میں قدم رکھ دیا، یعنی آپ جوانی کی عمر میں پہنچ گئے۔ آقا علیہ السلام نے کہا میرے زید کا اب نکاح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عرب کا معاشرہ یہ تھا کہ غلاموں کو اپنی لڑکی دینا پسند نہیں کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی نہیں کرتے تھے۔ حضرت زید غلام تھے آقا کے اور بکتے ہوئے آئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا زید کا اب نکاح ہوگا، لیکن زید کے نکاح کے لیے لڑکی میں چنوں گا۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا زید کے نکاح حضرت فاطمہ بنت جہش سے ہوگا، یہ رشتہ پہنچا دیا جائے۔ جب حضرت فاطمہ بنت جہش کی بارگاہ میں یہ رشتہ گیا تو ماں نے کہا مجھے قبول نہیں ہے، بھائی نے کہا مجھے قبول نہیں یہ رشتہ، خود زینب بنت جہش نے کہا مجھے قبول یہ رشتہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ بولے نا سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کسی کو قبول نہیں ہے مگر مجھے قبول ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر لڑکی نہ کہے کہ مجھے قبول ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ جب تک لڑکی نہ کہے کہ مجھے قبول نہیں ہے یعنی ہے تو نکاح، ہاں مجھے قبول ہے تبھی نکاح ہوگا۔ شریعت کا معاملہ ہے، لیکن یہاں تو سرکار فرما رہے ہیں لڑکیوں کو قبول نہیں مگر مجھے قبول ہے۔ اللہ کا قرآن آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن آ گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اے سبحان اللہ، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور للکار کے بولے سبحان اللہ۔ ما
کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ امرا اذا قضى اللہ، یہ آیت ہے قرآن کی آیت ہے۔ رب کہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اگر کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو کسی کے اندر یہ اختیار باقی نہیں ہے کہ میرے محبوب کی بات میں، یعنی میری اور اللہ اور اس کے رسول میں کوئی بات بیچ میں آ سکے، اس لیے کہ میرا نبی مومنوں کی جان کا بھی مالک ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نا النبی اولا بالمؤمنین انفسهم، کہ میرا نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو مومن کے لیے حق ہی نہیں باقی، اگر میرے نبی فیصلہ کر دے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اے ہے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نہیں، ہمارا نبی۔ رب کا قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ یہ وقت بھی میرا ہو چکا الحمدللہ، اور انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ آپ کے دیار محبت میں گفتگو کی جائے گی۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ہاں تو نے پی کتابوں سے، ارے میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے اور میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت واعظ، فرق ہے بہت واعظ، ارے تیرے میرے پینے میں فرق ہے بہت واعظ، تیرے میرے پینے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن فرمائے۔ لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت چھپتا ہے۔ آج کچھ ایسے بھی پیر ہیں جو عورتوں سے پیر چماتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ پیر ضرور ہو سکتا ہے۔ یارو ایسے پیروں سے بچو جو عورت سے پیر چموائے، اور ایسا پیر پکڑیے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہو۔ سرکار تاج الشریعہ کا پروگرام تھا بہار میں، اور عورتوں کی طرف پردہ لگا ہوا تھا، پردہ اتنا باریک تھا کہ عورتوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ عورتوں نے سرکار تاج الشریعہ جب اسٹیج پر گئے تو فوراً اسٹیج سے اتر گئے، فرمایا جو عورتوں کے طرف پردہ لگا ہوا ہے اسے موٹا کیا جائے، یعنی اس طریقے سے پردہ لگایا جائے کہ عورتوں کا عکس دکھائی نہ دے۔ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں عورتوں نے التجا کی، کسی علماء سے التجا کروائی کہ حضور اسے اتنا ہی پردہ رہنے دیں، ورنہ ہم لوگ کیسے آپ کو پہچانیں گے، کیسے آپ کو دیکھیں گے۔ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں عورتوں نے کہا حضور جب آپ کو ہم لوگ نہیں پہچانیں گے تو قیامت کے دن ہم کیسے آپ کو پہچان پائیں گے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ نے جواب دیا، ان عورتوں سے کہہ دیا جائے کہ جس طریقے سے حضور اپنی امت کو پہچان لیں گے اسی طرح حضور کے عطا کرنے سے حضور کے غلام بھی اپنے غلام کو پہچان۔ زندہ باد زندہ باد۔ ایسے پیر سے بچیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہیں، بالکل ٹھونٹا ٹھونک سنی بریلوی بنے، بالکل ایسے پیر سے دور رہیں، اور الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہیں، قائم رہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت آج سنیوں کی پہچان ہے، پہچان اس لیے کہ وہ مسلک ہے۔ یارو آج جو ہم میلاد منا رہے نا، یہ میلاد ہم نہ مناتے رہے، ہم نہ مناتے، کیوں؟ اس لیے کہ میلاد بچائی ہے تو اعلیٰ حضرت نے، سلام بچایا ہے تو اعلیٰ حضرت نے، عقیدہ بچایا ہے تو اعلیٰ حضرت نے، قرآن کا تحفظ اگر کسی نے بچایا ہے تو اعلیٰ حضرت نے بچایا ہے۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہیں اور اسی پہ ہم سبوں کا خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔